دوستو، نئے اسلامی سال کا چاند نظر آنے سے پہلے یا محرم کا چاند دیکھتے ہی اپنی ناف پر انگلی رکھ کر صرف ایک لفظ پڑھ لو۔ ٹھیک 3 منٹ بعد معجزہ ہوگا کہ آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جائیں گے۔ یاد رکھیں، نیا سال شروع ہونے سے پہلے کا یہ آخری وقت ہے۔ اگر آج کا یہ سورج ڈوب گیا تو پورا ایک سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ رزق نئے سال میں دروازے توڑ کر آئے گا، جلدی سے فائدہ اٹھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج اسلامک نئے سال کا چاند نظر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کی نسلوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے، قدرت کے وہ تمام خزانے زمین کی طرف منہ کر لیتے ہیں جو پورا سال بند رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ چھپے ہوئے کام رکھوں گا جو صرف اس چاند رات کے لیے بنے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک لفظ، جی ہاں، صرف وہ ایک لفظ جسے آپ نے صرف اپنی ناف پر انگلی رکھ کر پڑھنا ہے۔ مگر یاد رہے کہ اگر آج نئے سال کا یہ آخری سورج ڈوب گیا اور آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا تو پھر اگلے 365 دن تک پچھتاوے کے سوا کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر ناف پر انگلی رکھنے سے نئے سال کے رزق کا تعلق کیا ہے؟ میرے دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کے جسم کی بنیاد رکھی گئی، لیکن وہ جو ناف والا خاص راز ہے، اسے جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ اس سفر میں قدم بقدم چلنا ہوگا، کیونکہ وہ عمل ان تمام وظیفوں کا نچوڑ ہے جو ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کیجیے گا۔ اب یہاں پر میں 3 بڑے سوال آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں جو اس وقت آپ کے دماغ میں گھوم رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا اس نئے سال میں بھی آپ کی جیب خالی رہے گی اور قرض کا بوجھ ویسے ہی رہے گا؟ سوال نمبر 2، ناف پر انگلی رکھنے کا آخر وہ کیا معجزہ ہے جو جسم کے اندر رزق کھینچنے کی طاقت کو جگا دیتا ہے؟ سوال نمبر 3، کیا نئے سال کا یہ عمل صرف ایک بار کرنا کافی ہے یا اسے پورا سال دہرانا پڑے گا؟ میرے بھائیوں، ان تینوں سوالوں کے حیرت انگیز جوابات میں آپ کو پہلے وظیفے کے فوراً بعد بتاؤں گا، تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ بس ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اصل خزانہ ابھی آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نئے سال کا چاند نظر آنے کی خوشی اپنی جگہ، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس وقت اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی گہرا دکھ چھپا ہوا ہے۔ آج نیا سال شروع ہو رہا ہے، دنیا ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہے، لیکن میرے بہت سے بھائی اس فکر میں ڈوبے ہیں کہ نئے سال کا پہلا مہینہ ان کے گھر کے خرچے کیسے پورے کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو قرض کے ایسے بوجھ تلے دبے ہیں کہ انہیں رات کو سکون کی نیند تک نہیں آتی۔ ہر مہینے کا سود اور قرض داروں کے تانے انہیں اندر ہی اندر ختم کر رہے ہیں۔ رزق کی تنگی نے گھروں کی ہنسی خوشی کو رونے دھونے میں بدل دیا ہے، اور ان میں ماں اور باپوں کے دکھ سے بھی واقف ہوں، جو اس نئے سال کے شروع ہوتے ہی آسمان کی طرف دیکھ کر روتے ہیں کہ ان کی جوان بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں۔ بیٹیوں کے نصیب کے لیے، ان کے اچھے رشتوں کے لیے باپ کی سفید داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے، لیکن کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ کہیں شادی میں رکاوٹیں ہیں تو کہیں دولت و جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹیوں کے نصیب پر تالے لگ چکے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا نئے سال میں بھی ہماری قسمت ایسی رہے گی؟ کیا اس سال بھی جیب خالی رہے گی؟ میرے عزیز دوستو، گھبرائیں نہیں، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک عام ویڈیو نہیں ہے، یہ آپ کی پورے سال کی پریشانیوں کا جواب ہے۔ آج محرم کا مبارک چاند نکلنے سے پہلے ہم اکیلے ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ اس وقت لاکھوں بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، لاکھوں دل ایک ساتھ دھڑک رہے ہیں، اور جب اتنے سارے ٹوٹے ہوئے دل ایک ساتھ مل کر آمین کہتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی جھوم اٹھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری زبان کو نگار ہو، لیکن آپ نے کسی ایک کی سچی آمین ہم سب کا کام بنا سکتی ہے۔ چلیے ابھی اسی وقت کومنٹ سیکشن میں سب سے بڑی ضرورت لکھیں اور دل سے آمین کہنا شروع کریں، کیونکہ نئے سال کی یہ سب کی مل کر کی جانے والی دعا آج خالی نہیں جائے گی۔ اے اللہ، اے کائنات کے اکیلے مالک، اے وہ رب جو بن مانگے دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، آج نئے سال کا یہ مبارک وقت ہے، پرانا سال جا رہا ہے، ہم تیرے در پر
اپنا دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ مولا ہم نے پورا سال جیسے تیسے گزارا، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما، ہمارے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، نئے سال پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن مولا تو جانتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت صرف اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس گھر چلانے کے پیسے نہیں۔ مولا ان عزت دار لوگوں کی لاج رکھ لے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ آج اس نئے سال اور محرم کے صدقے ان کے لیے غیب سے ایسے انتظام فرما کہ ان کا ایک ایک روپیہ قرض اتر جائے۔ اے میرے پالنے والے، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور باپ ان کے نصیب کے لیے پریشان ہے، آج ان بیٹیوں کے نصیب کو آسمان جیسا اونچا فرما دے، ان کے لیے بہترین رشتوں کے دروازے کھول دے۔ مولا جو بیمار ہیں، جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، انہیں نئے سال کا تحفہ شفا کی صورت میں عطا فرما۔ ہمارے رزق اور دولت کے وہ تمام بند تالے کھول دے جو برسوں سے بند پڑے ہیں۔ ہمارے گھروں سے برے اثرات اور تنگی کو جڑ سے ختم کر دے۔ مولا آج اس رات کو ہماری زندگی کی سب سے خوشحال رات بنا دے۔ آمین الہی آمین۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اب جب کہ ہم نے اللہ کے حضور اپنی حاضری پیش کر دی ہے، اب وقت آ گیا ہے اس سب سے بڑے راز کا، اس معجزے کا جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ اب میں آپ کو ناف پر محرم کے چاند سے پہلے کرنے والا وہ خاص عمل بتانے والا ہوں جسے اگر آپ نے ٹھیک طریقے سے سمجھ کر لیا تو میری بات یاد رکھنا، نیا سال شروع ہوتے ہی ایسی کامیابی ملے گی کہ یہ پوری دنیا آپ کی کامیابی دیکھے گی، آپ کا نصیب آسمان کو چھونے لگے گا۔ بالکل تیار ہو جائیں کیونکہ اب وہ آخری چابی آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ میرے بھائی اور میری پیاری بہنوں، بات کو اب بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ اب میں آپ کو وہ پہلا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے نافل عمل سے پہلے لازمی کرنا ہے۔ لیکن پہلے خبردار کر رہا ہوں، بعد میں مجھے نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ نئے سال اور محرم کے چاند سے پہلے آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ اگر آج نئے سال کا یہ آخری سورج ڈوب گیا اور آپ نے اس مبارک وقت کو سوتے ہوئے یا غفلت میں ضائع کر دیا تو پورا ایک سال پچھتاوے کے سوا کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ یہ قدرت کا وہ قانون ہے جو سال میں صرف ایک بار چلتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پورا سال روتے ہیں کہ اچھے خواب پورے نہیں ہوتے، رزق گھر میں رکتا نہیں ہے، دولت آتی ہے پر پانی کی طرح بہہ جاتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ سال کا وہ سب سے بڑا وقت مس کر دیتے ہیں جب رحمتوں کا سمندر جوش میں ہوتا ہے۔ آج رات جب پوری دنیا نئے سال کی تیاریوں اور فضول کاموں میں مصروف ہوگی، ٹھیک اسی وقت آپ کی زبان پر یہ پہلا وظیفہ ہونا چاہیے۔ یہ عمل آپ کی ہر بندش کو جڑ سے کاٹ دے گا، تو چلیے دھیان ادھر کیجیے، بغیر ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے چلتے ہیں اس پہلے اور سب سے طاقتور وظیفے کی طرف۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا آپ کو پوری ویڈیو میں شروع سے لے کر اینڈ تک انتظار تھا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ آخری راز، وہ سب سے بڑا معجزہ کھولنے جا رہا ہوں جو نئے سال میں آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ طریقہ انتہائی غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ آپ نے نئے سال کا یعنی محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا ہے یا لیٹ جانا ہے، پھر اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اپنی ناف پر رکھنی ہے، اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور اپنے دل میں یہ پکا یقین پیدا کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دروازہ نہیں۔ پھر آپ نے اللہ پاک کا انتہائی مبارک اور پیارا نام یا باسطو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ آخر ناف پر انگلی رکھنے سے رزق کا کیا تعلق ہے؟ میرے دوستو، اس کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ یہ ناف آپ کے جسم کا وہ مرکز ہے جہاں سے آپ کے جسم کی بنیاد رکھی گئی تھی جب آپ اس دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ ماں کے پیٹ پہ ایک اندھیرے کمرے میں تھے، تب نہ تو آپ کا منہ کھلا تھا، نہ ہی آپ کا کھانا پینا شروع ہوا تھا۔ اس وقت بھی اللہ پاک آپ کو اسی ناف کے ذریعے، اسی راستے بغیر بولے پورے 9 مہینے رزق پہنچاتا رہا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے جسم کا وہ قدرتی دروازہ ہے جہاں سے رزق اندر داخل ہوتا ہے۔ اسلامی حوالوں کے مطابق اللہ پاک کا نام الباسطو وہ طاقت رکھتا ہے جو تنگی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مفہوم سے ثابت ہے کہ جب اللہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے تو اس کے رزق کو کھلا اور بڑا کر دیتا ہے۔
اس مبارک رات محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جب آپ اس جسم کے اصل مرکز یعنی ناف پر انگلی رکھ کر اللہ کو اس کے نام یا باسطوں سے پکاریں گے تو قدرت کا قانون حرکت میں آئے گا اور آپ کا سویا ہوا نصیب جاگ اٹھے گا۔ آپ کا رزق نئے سال میں ایسے پھیلے گا جیسے آسمان اور زمین پھیلے ہوئے ہیں۔ اب سب سے اہم بات، آپ نے یہ مبارک نام ناف پر انگلی رکھ کر صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، جی ہاں پورے 41 مرتبہ۔ لیکن دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ 41 بار پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے ایک ایسی اہم چیز پڑھنی ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہی اثر کرتا ہے۔ وہ ایک آخری چیز کیا پڑھنی ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ وہ آخری چیز جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا وہ دراصل قرآن پاک کی سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی صورت کا ایک بے مثال معجزہ ہے جسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ ناف پر انگلی رکھ کر یا باسطوں پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس دوسرے وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ میرے دوستو، ناف پر انگلی رکھ کر جیسے ہی آپ اس پیاری صورت کی تلاوت کرتے ہیں تو نئے سال کا سورج نکلتے ہی آپ کی زندگی میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ محرم کا چاند، یہ مبارک چاند نکلتے ہی، نیا سال شروع ہوتے ہی آپ کی ایک بالکل نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس مبارک وقت میں اس طریقے سے عمل کرنے کے بعد پھر آپ جو بھی مانگتے ہیں، جتنا مانگتے ہیں وہ آپ کو مل کر رہتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ سورہ کوثر کا ناف سے کیا تعلق ہے؟ سورہ کوثر دشمن کی زبان بند کرنے، ہر قسم کے قدرتی خزانے اور کوثر کے چشمے کا نام ہے۔ جب آپ اپنے جسم کے اصل مرکز یعنی ناف پر انگلی رکھ کر اس چھوٹی سی صورت کو پڑھتے ہیں تو آپ کے جسم کا وہ بند دروازہ دوبارہ کھل جاتا ہے جو پیدا ہونے سے پہلے آپ کو رزق دیتا تھا۔ یہ عمل آپ کے نصیب کی ہر بندش کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ مگر رکیں، اگلا طریقہ بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس مبارک نئے سال میں ایک دوسرے کے ساتھ بنیں۔ ابھی اسی وقت بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے کومنٹ سیکشن میں صرف اور صرف ایک بار سبحان اللہ لکھیں اور اپنی وہ ایک سب سے بڑی مراد لکھیں جو آپ اس نئے سال میں پوری کروانا چاہتے ہیں۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلی یہ بات یا کس کا لکھا ہوا لفظ کس مبارک گھڑی میں قبول ہو جائے اور ہم سب کے کام بن جائے، ہم سب کی بگڑی بن جائے، بیڑے پار ہو جائے۔ اب غور سے سنیں، آپ نے ناف پر انگلی رکھے ہی سورہ کوثر کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، جی ہاں صرف 11 بار۔ بسم اللہ کے ساتھ جب آپ کی 11 بار مکمل ہو جائے تو آپ نے آخر میں ایک ایسی خاص دعا کرنی ہے جس کا راز میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے نئے سال کی برکت سمیٹنے کے لیے کومنٹس میں ایک بار سورہ کوثر اور اپنی سب سے بڑی حاجت لازمی لکھ کر آمین کہنا شروع کریں تاکہ ہماری زبان اور دل ایک ہو جائیں۔ اب اس کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے غور سے سنیے گا میرے پیارے بھائی اور میری بہنوں۔ اب بات کو پورے دھیان سے سنیے گا کیونکہ اب ہم اس سفر کے آخری اور سب سے اہم قدم پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ نے ناف پر پہلے 2 وظیفے کر لیے لیکن محرم کا چاند نکلنے سے پہلے یہ تیسرا وظیفہ نہ پڑا تو پہلے ہی خبردار کر رہا ہوں کہ آپ کے پچھلے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آخری وظیفہ اس پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی سب سے ضروری حصہ ہے۔ اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو آپ کا پورا عمل ادھورا رہ جائے گا۔ یہ تیسرا اور آخری وظیفہ ہے جنت کے خزانوں میں سے ایک نایاب خزانہ، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے پورے سال کی حفاظت، سلامتی، رزق اور دولت میں بے پناہ اضافے کے لیے اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کلمے میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، جن میں سب سے چھوٹی بیماری غم، پریشانی اور ٹینشن ہے۔ میرے دوستو، جب آپ محرم کا نیا چاند دیکھنے سے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ، میرے پاس کوئی وہ طاقت نہیں، سب کچھ تیری ہی قدرت سے ہے۔ جب بندہ اپنی ساری چالاکی چھوڑ کر اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ پاک نئے سال میں غیب سے رزق کے وہ راستے کھولتا ہے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ یہ عمل گھر سے ہر قسم کی تنگی، نحوست، جادو ٹونے کو جڑ سے نکال پھر باہر کرے گا
اور پورا سال آپ ہر بیماری اور دشمن سے محفوظ رہیں گے۔ مگر اس آخری عمل کی تعداد جاننے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس مبارک نئے سال کی شروعات اللہ کے اس پاک نام کے ساتھ کریں۔ اب اسی وقت کومنٹ سیکشن میں ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ لکھیں، اور اس نئے سال میں آپ جس بیماری یا پریشانی سے نجات چاہتے ہیں وہ حاجت لازمی لکھیں۔ جب لاکھوں بہن بھائی کومنٹ میں ایک ساتھ اللہ کی طاقت کا اقرار کرتے ہیں تو قدرت کا رحم جوش میں آئے گا، ہماری ہر مصیبت ٹل جائے گی۔ اب غور سے سنیں، اس آخری کلمے کو آپ نے اپنی ناف پر انگلی رکھتے ہوئے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، جی ہاں، صرف 11 بار۔ جب آپ یہ تینوں عمل یا باسطوں کو 41 بار، سورہ کوثر کو 11 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار مکمل پڑھ لیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے نئے سال کی خوشی کی دعا کریں۔ خدا را محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل ہر صورت کرنا ہے، ورنہ نیا سال شروع ہونے کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ یہ سال کا وہ آخری لمحہ ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئے سال میں آپ کے ساتھ آپ کے باقی بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئے سال میں ایسی مزید اچھی اور فائدہ مند ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کمنٹ میں اپنی حاجت اور آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ نیا اسلامی سال آپ سب کو مبارک ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں نیا سال مبارک لازمی لکھیں۔